اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی نماز پنجگانہ پڑھنے کے شرعی اوقات کیا ہیں؟ مومنین، کافی مومنین کے اصرار پر آج ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے نمازوں کے اوقات کے حوالے سے تمام شک و شبہات اور سوال اسی ویڈیو کے اندر ہم بیان کرنے والے ہیں اور تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ کی واجب اور مستحب نمازیں کتنی ہیں اور کون سی ہیں، اور ان کے ادا کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں۔ مومنین، بغیر آپ کا وقت ضائع کیے سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اکثر مومنین مومنات کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کل نمازیں کتنی ہیں، یعنی روزانہ کی جو نماز ہے ان میں واجب کتنی رکعتیں ہیں اور مستحب و نوافل کتنی رکعتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو مومنین یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن کی 51 رکعت نماز ہے۔ ایک دن کی مرد عورت کے لیے 51 رکعت نماز ہے جو شریعت نے بیان کی ہے، لیکن اس میں سے 17 رکعتیں واجب ہیں اور 34 رکعت مرد ہو یا عورت ہو ان پر مستحب ہے۔ کل 51 رکعت نماز جس میں 17 رکعتیں واجب، جس میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز فجر، 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز عصر، 3 رکعت نماز مغرب اور 4 رکعت نماز عشاء کی شامل ہیں۔ یہ 17 رکعتیں ایک انسان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک دن میں اس انسان پر واجب ہے۔ باقی 34 رکعتیں جو نماز ہیں وہ مستحب ہیں، نوافل ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ 34 رکعت میں سب سے پہلے جو مستحب ہیں وہ 11 رکعت نماز شب، جسے نماز تہجد کہا گیا ہے۔ 11 رکعت وہ نماز ہے، مستحب ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو واجب ہے ان کا ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل ہے جو ہم فجر کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی نوافل کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ ثواب چاہتے ہیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر واجب نماز کے ساتھ ساتھ ان کے نوافل کو بھی ادا کیا جائے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز ظہر جو کہ واجب ہے، اس کے 8 رکعت نماز نوافل ہے جو ہم 2 کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر واجب اور اس کے 8 رکعت نوافل مستحب ہیں جن کی پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن اگر کوئی انسان نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 رکعت نماز مغرب جس کے 4 نوافل ہیں جو 2 کر کے آپ پڑھیں گے، اور آخر پہ نماز عشاء جو 4 رکعت نماز واجب ہے اس کی 2 رکعت نماز وتر ہے جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور یہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے۔ لہذا یہ کل ملا کر واجب اور مستحب نمازوں کو ملا کر ایک دن کی 51 رکعت نماز بنتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ ان نمازوں کو پڑھنے کا وقت کیا ہے، واجب پڑھنے کا وقت کیا ہے، مستحب پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ لہذا حرف بحرف، لفظ با لفظ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم قضا نماز پڑھنے کے حوالے سے مکمل مسائل بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم والدین کی قضا نماز پڑھنے پر اپلوڈ کریں گے۔ لہذا اگر اس موضوع کے حوالے سے، کسی بھی موضوع کے حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہوں تو فوراً کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں۔ تو سب سے پہلے جو واجب نمازیں ہیں ان کے پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ مومنین، سب سے پہلے نماز فجر آ جاتی ہے جو 2 رکعت نماز واجب ہے۔ نماز فجر کا وقت فجر صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہے، یعنی فجر صادق سے شروع ہوگا
اور طلوع شمس یعنی جب سورج طلوع ہوگا، سورج نکلتا ہے، تب تک آپ نماز فجر کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فجر صادق کیا ہے؟ مومنین پوچھتے ہیں فجر صادق کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے، مجتہدین نے، معصومین نے بیان فرمایا کہ آدھی رات کے بعد ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک سفیدی نکلتی ہے، اس کو فجر صادق کہتے ہیں، اور اسی سے فجر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کیلنڈر موجود ہے، اور آج کل یہ وقت کا تعین کرنا بہت آسان ہے، لہذا آپ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایسی ایپس موجود ہیں کہ جن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فقہ انفیہ کا ٹائم کیا ہے اور فقہ جعفریہ کا ٹائم کیا ہے۔ تو فجر کی نماز کا یہ وقت ہے کہ فجر صادق سے لے کر طلوع شمس، اس دورانیے کے اندر اندر آپ اپنی واجب نماز کو ادا کریں گے۔ اگر سورج طلوع ہو گیا اور سورج طلوع نہ بھی ہو، اس کی روشنی پھیل جائے، یعنی اگر آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی مکمل روشنی پھیل گئی ہے، مکمل دن ہو گیا ہے، تو پھر بھی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، ظہر اور عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اکثر مومنین باقاعدگی کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو وقت کا نہیں پتہ ہوتا، کبھی وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں، کبھی وقت کے بعد پڑھ رہے ہیں، لہذا اوقات نماز سے آشنائی ضروری ہے۔ ظہر اور عصر کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہے۔ بعض مومنین کہتے ہیں کہ 3 بجے تک ہوتا ہے، 4 بجے تک ہوتا ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ظہر اور عصر کا وقت جو ہے وہ زوال، جب بھی زوال کا وقت ہو جائے گا، آپ کے پاس کیلنڈر موجود ہے یا وقت پر کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہے زوال پر، تو وہاں سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک آپ کی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہے۔ پرانے زمانے میں یا اب بھی بعض علاقوں میں مومنین ظہر اور عصر کا اس حوالے سے وقت معین کرتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی کو کھڑا کرتے ہیں، اور جب سورج مشرق سے طلوع ہو کر اپنے دورانیوں کو پورا کرتا کرتا اس لکڑی کے سرے پر آ جاتا ہے، اور جب سورج مغرب کی جانب ڈھلنے لگتا ہے اور اس لکڑی کا سایہ جب مشرق کی جانب شروع ہونے لگتا ہے، تو اس کو زوال کا اول وقت کہتے ہیں۔ یا آپ ایک اور آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ طلوع شمس اور غروب شمس کا جو درمیانی وقت ہے اسے زوال آفتاب کا وقت کہلاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر دن 12 گھنٹے کا ہے اور فجر جو ہے وہ طلوع ہوتی ہے، تو اس کے بے عین ہی 6 گھنٹے کے بعد، جب سورج طلوع ہوتا ہے 6 گھنٹے کے بعد آپ کا زوال کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ مومنین یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی نمازوں کو، چاہے مرد ہے خاتون ہے، بہت اہم مسئلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنی نمازوں کو مؤذن کے وقت کے ساتھ دیکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس مسجد میں اذان آ رہی ہے، آیا اس کا مؤذن جو اذان دینے والا ہے وقت کی پابندی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اذان معیار نہیں ہے، وقت معیار ہے۔ اگر وقت ہو گیا ہے، ابھی تک اذان نہیں ہے، یا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی وقت نہیں ہوا اور کوئی 4 یا 5 منٹ پہلے اذان شروع کر دیتا ہے، تو آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہوگی، اور یہ نماز جو وقت سے پہلے آپ پڑھیں گے، یہ نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہ مومنین ظہر عصر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے یا انسان بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو مغرب سے 3 یا 4 منٹ باقی رہ جاتے ہیں اس کے پاس۔ اب آیا وہ ظہر کی نماز پڑھے یا عصر کی نماز پڑھے، تو یہاں پہ اس پر واجب ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ جو آخری ایام ہے، آخری وقت ہے، وہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز کو وہ پھر بعد میں قضا کرے گا۔ اگر 5-6 منٹ پڑھے ہیں تو پھر وہ ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر آپ نے عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے اور ظہر کی آپ نے قضا کرنی ہے۔ نمبر 3، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا اول وقت ہو جاتا ہے، یعنی جب سرخی ابھرتی ہے مغرب کی جانب سے،
اور جب تک وہ سرخی رہتی ہے تب تک یہ مغرب کی نماز کا اول وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، 10-15 منٹ اس کا اول وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جو مختار شخص ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک نہیں کی، اس کے لیے جو مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے، یعنی چوں ہی مغرب کی اذان ہوئی تو 12 بجے، رات کے 12 بجے تک آپ کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سو گئے، یا سفر میں تھے، یا جنابت یا حیض کی حالت میں تھے، تو پھر آپ کے لیے جو وقت ہے اذان فجر تک آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو مختار شخص ہے اس کے لیے آدھی رات تک وقت ہے، اور جو غیر مختار ہے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے وہ آدھی رات تک نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے پھر مغرب اور عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ نماز فجر تک ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ان کی نمازیں جو مستحب ہیں، نوافل ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کوئی بھی بات اگر سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی سوال ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ فجر کی جو 2 نافلہ رکعت نماز ہے اس کو آپ فجر سے پہلے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ بھول سے واجب شروع کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں اگر وقت ہے تو آپ بعد میں بھی فجر کی نافلہ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی جو 8 رکعت نوافل ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھے جائے، لیکن اگر آپ پہلے نہیں پڑھتے، بعد میں دل کر گیا، تو آپ ظہر کی واجب ادا کرنے کے بعد بھی اسے ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کے جو نوافل ہیں وہ بھی عصر سے پہلے آپ وضو کر کے پڑھیں گے، جس طرح نماز فجر پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور بعد میں عصر کے نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے جو نوافل ہیں وہ مغرب کے فوراً بعد آپ پڑھیں گے، 4 رکعت نوافل ہیں، اور 2 کر کے آپ اس طرح نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اسی طرح آپ ان کو بھی ادا کریں گے۔ نماز عشاء کی جو 2 رکعت نماز وتر ہے، اس پر ہم آلریڈی پریکٹیکل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جو بیٹھ کر 2 رکعت نماز اپنے پڑھنی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی نماز عشاء کے واجب پڑھنے کے بعد آپ ادا کریں گے۔ اب آخر پہ رہ جاتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے۔ نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اذان فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز شب یعنی نماز تہجد کو ادا کیا جائے۔ تو یہ نمازوں کے مستحب نمازوں کے اور واجب نمازوں کے اوقات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔